اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا، نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا، حبیب کبریا جیسا، رسول مجتبی جیسا. بہت آئے نبی دنیا میں لیکن آسماں شاہد، نہیں آیا نبی کوئی محمد مصطفیٰ جیسا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ آج کی جمعہ سے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم، فخر کائنات، خلاصہ موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختصر اور جامع انداز میں بات کی جائے گی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جس کا حق آج تک کسی نے ادا نہیں کیا. سیرت النبی ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی اور جس کے کنارے تک آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا. بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء آئے، سب نے آخر میں یہی کہا کہ ہم سیرت النبی کا حق
ادا نہ کر سکے۔ ایک شاعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40 سال تک اشعار لکھتا رہا، اللہ کے نبی کی عظمت پر، اللہ کے نبی کی فضیلت پر، اللہ کے نبی کی رفعت پر، اللہ کے نبی کی عبادت پر، اللہ کے نبی کی ریاضت پر، اللہ کے نبی کی معاشرت پر، اللہ کے نبی کی معیشت پر، اللہ کے نبی کی تجارت پر، اللہ کے نبی کی اداؤں پر، اللہ کے نبی کی دعاؤں پر، اللہ کے نبی کی وفاؤں پر لکھتا رہا۔ 40 سال تک اشعار لکھنے کے بعد وہ شاعر اپنے قلم کو کاغذ پر ٹیک کر کہتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے۔ فکر رساں مطلب عقل بھی تھک گئی، عقل فیل ہو گئی، لیکن نبی کی تعریف ابھی بھی باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ یعنی تمام عمر لکھتا رہا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کی مدح، اللہ کے نبی کی تعریف، اللہ کے نبی کی شان باقی ہے۔ جب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، ادباء، شعراء اللہ کے نبی کی سیرت کو لکھنے سے قاصر ہیں، تو مجھ جیسا نالائق اللہ کے نبی کی شان کو کیا بیان کرے، اللہ کے نبی کی عظمت اور فضیلت کو کیا بیان کرے۔ ارے اللہ کے نبی کی شان تو خود اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی کی سیرت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو جنت نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو جنت کے حوروں نے، جنت کے غلمان نے، جنت کے فرشتوں نے، جنت کے پتے پتے نے، ہر چیز نے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کی ہے۔ ساتوں آسمانوں نے، ساتوں زمینوں نے، ہر چیز نے، کائنات کے ذرے ذرے نے آقا کی سیرت کو بیان کی ہے۔ تو مجھ میں کیا طاقت، مجھ میں کیا ہمت، مجھ میں کیا جرأت کہ میں آقا کی سیرت کو بیان کروں۔ مجھ جیسا طفل مکتب آقا کی سیرت کو کیا بیان کرے۔ قاصر ہیں، لیکن چھوٹی موٹی سیرت بیان کر کے بازار مصر کی اس بڑھیا کی طرح ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے عاشقوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے محبین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بازار مصر کی بوڑھیا، کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا، اعلان ہو گیا کہ فلاں دن، فلاں وقت میں، فلاں تاریخ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جائے گا، فروخت کیا جائے گا، تو پورے علاقے سے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت والے، صاحب ثروت، صاحب وسعت آ گئے، اور اسی لین میں ایک بڑھیا ایک کپاس کی پوٹلی لے کر، ایک روئی کی پوٹلی لے کر آ گئی۔ کسی نے دیکھ کر کہا، اے بوڑھی اماں، یوسف تو حسن و جمال کا منبع ہے، یوسف حسن و جمال کا ماوا ہے، یوسف حسن و جمال کا مرکز ہے، اسے خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار آئے ہیں، بڑے بڑے دولت والے آئے ہیں، صاحب ثروت، صاحب وسعت آئے ہیں، تو ایک معمولی سی پوٹلی لے کر، ایک کپاس کی پوٹلی لے کر یوسف کو خریدنے آئی ہے۔ وہ بوڑھی اماں اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے جواب دیتی ہے، یقیناً میں یوسف کو خرید نہیں سکتی،
میرے میں اتنی طاقت، میرے میں اتنی ہمت، میرے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں یوسف کو خرید سکوں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہاں ہیں میرے یوسف کو خریدنے والے، تو ان خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ تو ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنے سے، اللہ کے نبی کی صورت کو بیان کرنے سے، اللہ کے نبی کی زندگی کو بیان کرنے سے، اللہ کے نبی کی اداؤں، دعاؤں، وفاؤں کو بیان کرنے سے عاجز ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ بیان کر کے اللہ کے نبی کے عاشقوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے محبین میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ حقیقت میں اللہ کے نبی کے عاشقوں میں ہمیں شمار کر دے۔ ہمارے نبی کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جابر سے کہا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا۔ حضرات علماء لکھتے ہیں تقریباً حضرت آدم کو پیدا کرنے سے 14,000 سال قبل اللہ نے اللہ کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ 14 سال نہیں، 14,000 سال قبل حضرت آدم کو پیدا کرنے سے ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا دیا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ، ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو اخیر میں آنے والے ہیں، جن کا نام محمد ہے، احمد ہے، ان پر ایمان لاؤ، اور اپنی امت سے بھی کہو کہ وہ بھی ان پر ایمان لائے۔ اور اے عیسیٰ، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ جہنم کو پیدا کرتا۔ ہر چیز کو ان کے پیدا کرنے کی وجہ سے میں نے پیدا کیا ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، ہمارے نبی کے طفیل میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ کے نبی کی ولادت کا، اللہ کے نبی کی پیدائش کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کی پیدائش کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم تھوڑا پہلے جاتے ہیں۔ آپ حضرات نے حضرات انبیاء میں ایک عظیم الشان نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ آپ کے کئی القاب ہیں، اس میں سے ایک لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ، نبیوں کا ابا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے، جتنے رسول پیدا ہوئے، ہر نبی، ہر رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسل میں پیدا ہوا۔ ان کے علاوہ کسی اور نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم کے بعد ہر نبی حضرت ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوا، ہر رسول حضرت ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دو بیٹے، ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام سے
کئی انبیاء پیدا ہوئے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب اسی نسل سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس نسل سے ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں میں حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل کی نسل میں بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں مجھ محمد کو چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ایسا ہی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو مانگ کر لیا ہے۔ دوسرے جو انبیاء حضرت ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوئے، کسی نبی کو، کسی رسول کو حضرت ابراہیم نے نہیں مانگا، نہیں پوچھا، لیکن ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ سے پوچھ کر لیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہیں اور عطائے جلیل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہیں اور عطائے جلیل ہیں۔ اللہ کے نبی کو مانگ کر لیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم نے مانگا بھی تو ایسا ہی نہیں مانگا، بلکہ کئی مرحلوں سے گزر کر، کئی امتحانات میں پاس ہو کر، کئی پرچوں میں 100 نمبر لے کر، جب اللہ نے کہا اے ابراہیم مانگو، کیا انعام مانگتے ہو، اس وقت حضرت ابراہیم نے مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کئی قربانیاں دی ہیں، میں مشہور 5 قربانیاں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنے اصل مقصد پر، اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ سب سے پہلا امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک بت بنانے والے آزر کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا نبی کو نبی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا حضرت ابراہیم کو کسی ولی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا کسی نیک انسان کے گھر میں حضرت ابراہیم کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو بت بنانے والے، بت بیچنے والے کافر و مشرک آزر کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ امتحان تھا، دیکھتا ہوں یہ ابراہیم اپنے باپ کے دین پر جاتا ہے یا میرے دین پر آتا ہے، اس لیے کہ عموماً بیٹا باپ کے دین پر ہوتا ہے، شاگرد استاد کے دین پر ہوتا ہے، مرید شیخ کے دین پر ہوتا ہے، چھوٹا بڑے کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یہاں ابراہیم میرے دین پر آتا ہے یا اپنے باپ داداؤں کے دین پر جاتا ہے، امتحان لینا مقصود تھا، تو حضرت ابراہیم کو آزر کے گھر میں پیدا کیا۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ واقعہ لمبا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ اپنی امی سے کہا، امی جان میرا خدا کون ہے؟ والدہ نے کہا میں تمہارا خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پھر پوچھا تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا آزر، یعنی تیرا باپ میرا شوہر میرا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر پوچھا میرے ابا کا خدا کون ہے؟ والدہ نے کہا نمرود تیرے ابا کا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پھر نمرود کا خدا کون ہے؟ چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، توحید کا درس وہاں بھی دے رہے ہیں۔
حضرت ابراہیم نے جب یہ جملہ کہا پھر نمرود کا خدا کون ہے؟ والدہ نے کہا بیٹا بیٹا ہرگز ایسی باتیں نہ کہنا، اگر نمرود کو معلوم ہو گیا بہت ہی برا حشر ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا امی جان میرا خدا اور پوری دنیا کا خدا نمرود نہیں ہو سکتا۔ پہلے امتحان میں، پہلے پرچے میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، پھر دوسرا پرچہ لوگوں نے کہا ابراہیم عام لوگوں کے سامنے توحید کا ڈنکا بجانا، توحید کا پرچار کرنا، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنا، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، ہر مسئلے کا حل کرنے والا اللہ ہے، اس کو بیان کرنا آسان ہے، مزہ تو تب ہے دربار نمرود کا ہو اور پرچار تیرے خدا کا ہو۔ مزہ تو تب ہے دربار نمرود کا ہو اور پرچار تیرے خدا کا ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے منظور ہے، جاؤ تمہارے نمرود کو کہہ دو، تمہارے خدا کو کہہ دو کہ توحید کا شعر، توحید کا ڈنکا بچانے کے لیے فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت میں آ رہا ہے۔ نمرود کو معلوم ہوا، نمرود نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے ملنگوں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے جو بھی کچھ تھے ان سب کو جمع کر لیا اور ان سب سے کہا آج ابراہیم کو سبق سکھانا ہے، آج ابراہیم کو سبق سکھانا ہے۔ حضرت ابراہیم پوری شان آن بان کے ساتھ نمرود کے دربار میں داخل ہوئے، نہ سجدہ تعظیمی ہے نہ سجدہ حقیقی ہے۔ نمرود کا قانون تھا جو بھی دربار میں آئے سب سے پہلے اسے سجدہ کرے، لیکن حضرت ابراہیم داخل ہوئے، نہ آپ نے سجدہ تعظیمی کیا نہ آپ نے سجدہ حقیقی کیا، کوئی سجدہ نہیں کیا، پوری شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ نمرود نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا سنا کیا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ تمہارے خدا غلط ہیں، اب بھی کہتا ہوں کہ تمہارے معبود غلط ہیں، اور تمہارے باپ دادا بتوں کو ماننے والے سب کے سب کھلی گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ پورا ایک لمبا واقعہ پیش آیا، نمرود نے اس کی پاداش میں حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈلوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہیں سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ صرف اتنا کہتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ برف کی طرح ہو جاتی جو تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا، ایسی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے نبی بام ابھی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بے خطر بغیر سوچے سمجھے آپ نے آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ 40 دن کے بعد تقریباً آپ آگ سے باہر نکلے تو اس پرچے کے اندر بھی آپ 100 کو 100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے۔ کتنے امتحانات ہوئے جی؟ ذرا بولو بھی۔ 2 امتحانات ہوئے اور دونوں امتحانات میں پاس ہو گئے۔ پھر تیسرا امتحان، کئی سالوں تک
حضرت ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں تھی، دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، کسی کے پاس نہیں گئے۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے ایک وارث عطا فرما۔ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے پوچھتے رہے، تو تقریباً 80 پر 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو ایک چاند سا، ایک پھول سا، ایک پیارا سا بچہ عطا ہوا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، خواہش ہوتی ہے بچے کو دیکھوں، بچے کو پیار کروں، بچے کا بوسہ لوں، بچے کو چمٹاؤں۔ اللہ نے فوراً حکم دے دیا، ابراہیم ہماری شرط ہے تم بچے کو دیکھ نہیں سکتے، بچے کو چھو نہیں سکتے، بچے کے قریب نہیں جا سکتے، بچے کو پیار نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہوا، روشنی ہے اجالا لے نہیں سکتے، خوشبو ہے سونگھ نہیں سکتے، کھانا ہے کھا نہیں سکتے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اے اللہ مجھے منظور ہے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر چوتھا امتحان اللہ نے لیا، کہا اے ابراہیم یہ جو معصوم بچہ ہے، اس معصوم بچے کو اور تمہاری بیوی ہاجرہ کو لے کر ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، ایسے بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں انسان تو انسان، پرندہ بھی پر نہ مارتا ہو، نہ دانے کا انتظام ہو، نہ کھانے کا انتظام ہو، نہ پانی کا انتظام ہو، ایسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر بے آب و گیا وادی میں، آج جہاں مکہ معظمہ ہے، ایک زمانے میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، ویسی جگہ حضرت ابراہیم چھوڑ کر آ گئے۔ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر یہ 5واں امتحان جو بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی بڑا ہے، خود اللہ نے کہہ دیا اے ابراہیم یہ امتحان بہت بڑا ہے۔ کہا ابراہیم اسماعیل کی عمر 7 سال یا 8 سال یا 9 سال ہے، قربانی کا موقع ہے۔ کہا اس معصوم بچے کو میرے راستے میں قربان کر دو، میرے راستے میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے منظور ہے، اور مینا کے میدان میں لے کر گئے، اللہ کا نام لے کر چھری چلا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر پیغام دیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سج کر دکھایا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو امتحان میں پاس ہو گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ امتحان بہت ہی بڑا امتحان تھا، بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ اے ابراہیم تو ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، پوچھ کیا پوچھتا ہے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا یقیناً اللہ تو امتحان لیتا رہا، میں امتحان دیتا رہا، تو نے امتحان لینے میں حد کر دی، میں نے امتحان دینے میں حد کر دی۔ تو نے کہا اپنے باپ کے مخالف ہو جا، اپنی ماں کے مخالف ہو جا، قوم کے مخالف ہو جا، میں ہو گیا۔ تو نے کہا بتوں کو توڑ دے، میں نے توڑ دیا۔ تو نے کہا نمرود کے سامنے ڈٹ جا، میں ڈٹ گیا۔ تو نے کہا آگ میں کود جا، میں آگ میں کود گیا۔ تو نے کہا شہر چھوڑ دے، میں نے شہر چھوڑ دیا۔ تو نے کہا بچے کو نہ دیکھ، میں نے نہیں دیکھا۔ تو نے کہا بچے اور ہاجرہ کو بیابان میں چھوڑ دے، کسی جنگل میں چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نے کہا اسماعیل پر چھری چلا دے، میں نے چھری چلا دی۔ اے اللہ
تو امتحان لیتا رہا، میں امتحان دیتا رہا۔ جب امتحان میں کوئی پاس ہو جاتا ہے، پاس ہونے والا اپنے استاد سے، اپنے بڑے سے انعام مانگتا ہے۔ اے اللہ، یہ خلیل تجھ جلیل سے انعام مانگتا ہے، اور ایسا انعام مانگتا ہے جو تیرے خزانے میں بھی صرف ایک ہے، جو تیرے خزانے میں بھی صرف ایک ہے۔ اللہ نے کہا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار، انہی میں سے یعنی میری نسل میں سے ایک رسول بھیج، ایک پیغمبر بھیج، ایک نبی بھیج، جو لوگوں کو تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائے، حکمت کی باتیں سکھائے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تیری دعا قبول ہے، تیری دعا منظور ہے، میں تیری نسل میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا، لیکن یہ کام کر، جلدی سے بیت اللہ کو تعمیر کر دے، جلدی سے خانہ کعبہ کو بنا دے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے بیت اللہ کو بنایا خلیل اللہ نے، بیت اللہ کو بسایا حبیب اللہ نے، بیت اللہ کو بنایا ابراہیم خلیل اللہ نے، بیت اللہ کو بسایا محمد الرسول اللہ نے، جلدی سے بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم نے پرانی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، پھر وہاں سے کس طرح سلسلہ چلتا ہے، ہوتے ہوتے ہمارے نبی کیسے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کا انداز کیسا تھا، دنیا میں تشریف لائے تو اس کی کیفیت کیا تھی، میں آگے بیان کروں گا، لیکن حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے کچھ بہت ضروری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے نبی کی شان کتنی اونچی ہے، ہمارے نبی کی عظمت کتنی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی فضیلت کتنی عرفہ ہے، آپ نے سنا نا، لیکن اس کے باوجود موجودہ دور میں آئے دن ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمارے نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کبھی ڈنمارک میں نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی ناروے میں نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو کبھی فرانس میں اللہ کے نبی کی گستاخانہ خاکے بنا کر بلڈنگوں پر، عمارتوں پر، نیوز پیپر میں شائع کیے جاتے ہیں۔ فرانس آج کا کوئی بدترین ملک نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ فرانس شروع ہی سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی قیادت کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کے اندر بہت سارے ملک ہیں جو ایک نمبر کے عیاش ہیں، ایک نمبر کے فحاش ہیں، ایک نمبر کے حرام خور اس ملک میں رہتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کی، ہم نے ریسرچ کیا، ہم نے کھنگالا تو معلوم ہوا کہ دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ عیاش، سب سے زیادہ حرامی پنا کرنے والا ملک فرانس ہے، فرانس ہے۔ تحقیق سے پتا چلا 64.49 بچے ہر سال حرام طریقے سے فرانس میں جنم لیتے ہیں۔ اکثر آبادی حرام کے بچوں کی، اکثر آبادی زنا سے پیدا ہونے والی، اکثر آبادی
بدکاری سے پیدا ہونے والی، تو ظاہر سی بات ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی حلالی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی صحیح ماں سے جنم نہیں لے سکتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو میکرون ہے فرانس کا صدر، اس کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شروع ہی سے، بچپن ہی سے یہ بدکار تھا۔ 15 سال کی اس کی عمر تھی، اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول کے اندر اپنی 40 سالہ ٹیچر کے ساتھ 15 سال کی عمر میں اس نے بدکاری کی ہے۔ ٹیچر کے ساتھ جو ماں کا مقام رکھتی ہے، 15 سال کی عمر میں میکرون جو آج فرانس کا صدر ہے اس نے بدکاری کی تھی۔ جب یہ معلوم ہوا اسکول سے نکال دیا گیا ٹیچر کو بھی اور اس بدبخت ملعون و مردود کو بھی، لیکن یہ سلسلہ نہیں تھما۔ وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ، اپنی معلمہ کے ساتھ بدکاری کرتا رہا، زناکاری کرتا رہا۔ اس کے شوہر کو معلوم ہوا تو اس نے اسے طلاق دے دی۔ 1 سال کے بعد اس میکرون بدبخت نے اسی عورت سے شادی کر لی اور آج اس وقت وہی عورت اس کے نکاح میں ہے، اس کے نکاح میں ہے۔ تو اس بدبخت نے، میں اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر سخت جملے استعمال کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہو، اس حرام خور نے، اس بدبخت نے، اس لوفر نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہا ہے۔ اس کا انجام یقیناً بہت برا ہوگا، لیکن ہم نبی کے ماننے والے، ہم نبی کے چاہنے والے، نبی کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے، ہم بھی تو کچھ کر کر دکھائیں، ہم بھی تو نبی کی محبت کا کچھ نہ کچھ حق ادا کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کی شان میں گستاخی ہو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے بیوی بچوں کی شان میں گستاخی ہو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے خاندان قبیلے کی شان میں گستاخی ہو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے جسموں کے ٹکڑے کر دے ہم برداشت کر لیں گے، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی ختم کر دے ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر کر کتوں کو کھلا دے، کووں کو کھلا دے ہم برداشت کر لیں گے، نبی کی شان میں اجرا سی گستاخی ہو ہم برداشت نہیں کریں گے، نبی کی شان میں ذرا سی گستاخی ہو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو نبی کی محبت کی خاطر کچھ نہ کچھ ہم کر کر دکھائیں۔ بہت سارے طریقے نبی سے محبت کا حق ادا کرنے کے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا، فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ترکی نے سب سے پہلے فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، ایران نے، عراق نے، قطر نے، یمن نے، مصر نے فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1 دن میں 100 ارب ڈالر کا نقصان فرانس کو ہو رہا ہے، فرانس کو ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو ایک شکل یہ ہے فرانس کے پروڈکٹ کا، فرانس کی مصنوعات کا، فرانس کی کمپنیاں جو جو چیزیں بناتی ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ ٹوٹل گیس پیٹرول آتا ہے، کوئی بھی ٹوٹل پیٹرول بنک سے نہ گیس ڈلوائے نہ پیٹرول ڈلوائے، یہ فرانس کی کمپنی ہے۔ تو ہم سب مل کر فرانس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں اور اتنا کریں کہ اس کم بخت کو عقل آ جائے، اس کم بخت کو معلوم ہو جائے کہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا
عین ایمان ہے، سر مختل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ تو اس لیے ابھی نماز کے بعد باہر ایک پرچہ دیا جائے گا جس میں فرانس کی مصنوعات کا، فرانس کے پروڈکٹ کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے، ایک لسٹ دی گئی ہے، آپ اسے دیکھیں کہ کون سی کمپنیاں ہیں جو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ہیں، ہم اس کی کوئی اللہم صلی علی سیدنا